اسلام ایک پیغام ہے جو کسی تک پہنچا دینا ہے، جبرن نہیں، بڑی محبت کے ساتھ کہ دیکھو بھائی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا تصور۔ بس جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح ہم کو ہمارے رب نے یہ تعلیم دی کہ ہم تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ زندگیاں گزارتی ہیں۔ کئی مقامات پر کئی دھرم کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں پر ارد گرد طرح طرح کے لوگ ہیں۔ مسلمان خود کئی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ہندوؤں کے ہاں مختلف ان کے طبقات ہیں۔ اس لحاظ سے ہر آدمی اپنے قانون کے لحاظ سے آزاد ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے اس کو پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن دوسرے کی بات کو برا کہنا، دوسروں کو گالی دینا یا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، بہرحال ہمارا اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، بھری پڑی ہوئی، آپ کی تعلیمات کا اندازہ لگائیں۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی، مسلمان کہیں جاتے تھے، اولاً تو یہ خود بخود کسی سے لڑنے جاتے نہیں تھے۔ جب کوئی بہت زیادہ ناک میں دم کرتا تھا تو دفاعی امور کے لیے تیاری کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی نصیحت ہوا کرتی تھی، دیکھو کوئی بزرگ ہو تو اسے خود تم تکلیف نہ دینا، کوئی مذہبی پیشوا ہو ان کا، کوئی مذہبی پیشوا ہو ان کا تو انہیں بھی تکلیف مت دینا، عورتوں کو بچوں کو مت ستانا، درختوں کو مت کاٹنا، کھیتیوں کو مت نقصان پہنچانا۔ یہ تمام تعلیمات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اپنی سمجھ کے مطابق وہ مگن ہے، اب وہ کیا صحیح کیا غلط ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب کرنے والا ہے، ہم حساب و کتاب کرنے والے نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح سے ہم کو رات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں ایک بات دل و دماغ میں ان کے اٹک گئی ہے، اس میں کئی غیر قوم بھی ہیں اور خود ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا ہے۔ شاید اسلامک کیلنڈر دیکھ لیتے ہیں 1444 چل رہا ہے، لہذا اسلام کی تاریخ ہی 1444۔ میرے بھائی، اسلام کا جو آخری نبی ہے نا، وہ یہ تاریخ سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے پہلے ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے۔ بہرحال کتنے آئے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہت سو کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بات بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ان میں روح پھونکی، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، ایک درخت کے پاس جانے سے روکا، لیکن ابلیس لعین جو ہے ان کو بہکایا، اور وہ درخت کا پھل یا جو کچھ تھا جس سے اللہ نے روکا تھا اس کو کھا لیے، اور ان کے کپڑے اتر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب ہماری جانب سے، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا،
فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بات بالکل برحق ہے کہ پہلا انسان جو اس دھرتی پر اتارا گیا، گرچہ کہ کہا جائے کہ ہندوستان میں وہ اتارا گیا، یہ تحقیق طلب بات ہے، اس کے لیے کوئی تحقیق شدہ بات نہیں ہے، وہ زمین پر اترے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایک پہاڑ کے اوپر جو ابھی سری لنکا میں ہے، وہاں پر ایک بڑا پاؤں بنا ہوا ہے، وہ حضرت آدم کا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اس دھرتی پر وہ انسان پہلا جو اتارا گیا اس کا نام آدم تھا، قرآن نے کہا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جو اس دھرتی پر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو بھیجا۔ وہ نبی تھا پہلا، وہ اس زمین کو بسانے آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ وہی خلیفہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ، غلط بات ہے، حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ یہ کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے اس طرح سے خلفاء ہوتے چلے جائیں گے، یہ معنی ہے۔ اللہ کا خلیفہ بن کر آیا، اس کا ترجمہ لوگ کہتے ہیں اللہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، غلط بات ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا، غلط ہے۔ اللہ نے کہا خلیفہ، یہ خلیفہ حضرت آدم، اللہ نے ان کو زمین میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سے انبیاء کا تسلسل چل پڑا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اس کو خوب اچھی طرح ہر مسلمان اس تاریخ کو ذہن نشین کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں ہوا میں کہی جا رہی ہیں۔ ہاں، کوئی کہتا ہے میرا دین دھرم پرانا ہے، کہتا ہے بھائی، اس کے پاس بھی اس کے دلائل ہوں گے، وہ بھی اپنے دلائل ثابت کریں۔ یہاں بات پرانے نئے کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان جو سب سے پہلے دھرتی پر آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو اور رہنمائی کا جو سامان دیا وہی اسلام تھا۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین جانے اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر اور کسی چیز کو دین سمجھتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت والے دن ایسا آدمی خسارے میں پڑ جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جہاں طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کو اور آپ کو اور ہماری آل اولاد کو یہ بات سیکھنا اور سکھلانا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام ہے کیا۔ الحمدللہ، تو یہ ہے اسلام، 1400 سال پہلے کا اسلام نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے اسلام کا آخری نبی آیا ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے انبیاء گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ دیکھیے عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، سلیمان ہے، داؤد ہیں، ابراہیم ہے، یعقوب ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، اور اس کے بعد شیس ہے، ادریس ہے، اور صالح، اور اسی طرح لوط ہیں، اور اوپر چلے جائیے حضرت آدم ہے، نوح ہے، کتنے انبیاء ہیں۔ یہ سب دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جتنے انبیاء آئے یہ سب کے سب یہ دعوت دی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں آتے رہے، کوئی ایک نبی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک نبی کسی ایک خطے میں آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب کو اللہ نے بھیج دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہود کو بھیج دیا۔ اس طرح قرآن مجید میں، لیکن یہ جو نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اور آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں،
آج کے دور میں جو بھی اس طرح کے ذرائع ابلاغ ہیں، دنیا کے کونے کونے تک ہر بات پہنچ رہی ہے، ہمارے نبی کی رسالت اور نبوت بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ ہر ایک جان رہا ہے کہ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ایک پروفٹ تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا، الحمدللہ گھر گھر تک پہنچ رہی۔ کسی کو حجت اب پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کے دن کہ ہمیں تو اسلام معلوم ہی نہیں تھا، ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان باتوں میں کوئی دم نہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام جب سے ہے، جب سے دنیا ہے، جب سے اس دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہنے بسنے کے لائق بنایا اور پہلا انسان حضرت آدم کو اتارا، تبھی سے اسلام دیا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری جانب سے ہدایتیں آئیں گی، اور جو ان کو قبول کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہو، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، نہ وہ حزن و ملال میں رہے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو جھٹلائیں گے اور کفر کریں گے ہماری آیتوں کے ساتھ، یہ انبیاء اور رسول جو آیتیں لے کر آئے، جو نشانیاں لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، جو ان کو جھٹلائیں گے، ایسے لوگوں کا نقصان ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ لہذا ہم کو اور آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اس بات کو، اور یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں۔ الحمدللہ ہم اور کسی دھرم کے اور کسی پابندیوں کے ہم محتاج نہیں ہیں، ہمارے لیے اسلام کافی ہے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں دی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا دھرم نہیں، یاد رکھنا، جو اپنے دھرم کی بنیاد پر کسی ملک کو کنٹرول کر سکے اور تمام تعلیمات نافذ کر سکے۔ ایک اسلام ایسا دین ہے، یہ جہاں پر بھی آ جائے وہاں پر ہر طرح کا پیغام اور ہر طرح کا قانون اسلام اپنی شریعت کے مطابق لگا سکتا ہے۔ کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے قانون چلے گا، کیسے مقدمات ہوں گے، کیسے نکاح ہے، کیسے شادی ہے، کیسے دفنانا ہے، تمام تعلیمات اسلام کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن یہ کہ دھرم کی بنیاد پر ایک قانون بھی چلایا نہیں جا سکتا، کسی کے پاس نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے الگ سے قانون۔ کیسے زندگی گزاریں گے، قانون بناؤ بھائی، کیسے گزاریں گے؟ اگر ہوتا تو اس کو نافذ کر، ہے ہی نہیں، نافذ کیا کریں گے؟ الحمدللہ اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں، اس میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے بھی حقوق ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی تعلیمات دی گئی ہیں۔ بس ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اسلام کو پہلے خود سیکھیں اور پھر اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ وہ پیاسے ہیں، وہ نہیں جانتے، اس کی وجہ سے ان کی زبانوں پر اول فول باتیں نکلتی رہتی ہیں اور بکتے رہتے ہیں۔ اگر ہم صحیح تعلیمات دیں تو بالکل مجبور ہو جائیں گے اس چیز کو ماننے کے لیے، ان کے پاس سوائے اس کے ماننے کے اور کوئی چارے کار ہے نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر سکے، ایک سوائے اس کے تو اس کو جھٹلا دے اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے مد مقابل کوئی اور چیز پیش کر کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے۔ الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اب تک ساری انسانیت نے اسلام سے دشمنی کی ہے، لیکن آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسلام تو چیلنج دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے مما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، تو لاؤ، ایسے ہی تم بھی لا کے دکھا دو، اور ساری دنیا کے لوگوں کو جو تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھے کر لو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ پھر قرآن نے ہی کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکتے تم، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کتنی کوششیں، الگ سے قرآن لکھا گیا، الگ سے آیتیں بدلی گئی، اپنے بھی پرائے بھی بڑے بڑے، ابھی اپنا ہی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا قرآن کی ترتیب صحیح نہیں ہے، اب نیا قرآن بنا کے میں پیش کروں گا۔ کیا ہوا؟ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر گیا، کوئی نام لیوا نہیں اس کا۔ یہ اللہ کی کتاب، بس ضرورت ہے ہم مسلمان اس کتاب کو صحیح معنوں میں صحیح طور پر پڑھیں اور اس کا جو علم ہے اس کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا جواب انسان نہیں دے سکتا ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے اور قرآن و سنت کی صحیح جو تعلیمات ہے اسے حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور شکوک و شبہات سے اللہ تعالیٰ ہم جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ پہلے ہم سیکھیں، اس پر عمل کریں، پھر لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر صبر کریں۔ یہ اصول ہے اسلامی، ہم کو چاہیے اسی پر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کے خونوں مالوں اور آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ۔